ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ احمد صاحب، مصطفیٰ کے ماموں اور زوبیہ کے والد کے گھر مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ گیندے کے پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی، سبز اور اورنج رنگ کا فراک زیب تن کیے، سر پر اپنی ماجی کا بھاری کام والا دوپٹہ لیے، ہر فکر سے بے نیاز چہکتی کلی زوبیہ احمد کے ہاتھوں پر مصطفیٰ خان کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ زوبیہ، مہندی والے ہاتھوں کی ایک تصویر لے کر ذرا مصطفیٰ لالا کو بھیجو، زوبیہ کی ایک سہیلی نے کہا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، کوئی میری تصویر لے کر مصطفیٰ کو نہیں بھیجے گا، زوبیہ نے سب کو خبردار کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اب اسے نکاح کے بعد ہی دیکھے۔ زوبیہ، احمد صاحب نے زوبیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی بابا جان، کل تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تو یہ گھر کس قدر ویران ہو جائے گا، احمد صاحب نے چاروں جانب نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بابا جان، زوبیہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے بابا کے گلے لگ گئی تھی۔ آج صبح سے ہی وہ اپنی والدہ کو بہت یاد کر رہی تھی، لیکن اب بابا کے گلے لگتے ہی آنسو پر بندھا بند ٹوٹ گیا تھا۔ بابا، آپ مجھے اپنے سے دور مت کریں، زوبیہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پگلی، میں کیوں اپنی گڑیا کو خود سے دور کرنے لگا؟ یہ تو قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے، ورنہ کون ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی غیر کو دینے لگے؟ اور تم تو بچپن سے ہی میرے پاس مصطفیٰ کی امانت ہو، کل میں اس کی امانت اسے سونپ کر اپنا فرض ادا کر دوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے مجھ سے دور جانے کی، تو زوبی، یہ گھر اور میں تمہارا انتظار کریں گے، جب دل کرے مصطفیٰ کے ساتھ آ جایا کرنا۔ احمد صاحب نے زوبیہ کے آنسو صاف کر کے اسے گلے سے لگایا۔ مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا، لیکن یہ واحد ایسی مشکل جس کا سامنا ماں باپ ہنسی خوشی کرتے ہیں۔ زوبیہ احمد خان کی اکلوتی اولاد تھی۔ زوبیہ کی ماں کا انتقال زوبیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ زوبیہ کی ماں کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اس کے والد اور اس کی پھپھو مصطفیٰ کی ماں نے کی تھی، اور پھر بچپن میں ہی جلال خان کی خواہش کے مطابق دونوں بچوں کی نسبت طے کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب خان حویلی کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مصطفیٰ جلال خان کی شادی میں گاؤں کا ہر شخص شریک تھا۔ مرد حضرات کے لیے گھر کے لان میں سارے انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ خواتین کے لیے حویلی کے اندر ہال میں انتظامات کیے گئے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رقم تھی، لیکن آنے والی قیامت سے سب ناواقف تھے۔ صوفی نورا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو لینے گئی تھی تاکہ رسم کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ اف اللہ، یہ صوفی کہاں رہ گئی؟ ابھی نورا نے صوفی کے پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ بی بی جان کی آواز پر رکی۔ ماشاء اللہ نورا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ پاک تمہیں بری نظر سے بچائے۔ بی بی جان نے نورا کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی۔ بہت شکریہ بڑی سرکار، نورا نے کہا۔ نورا، صوفی کہاں ہے؟ بی بی جان نے سوال کیا۔ پتہ نہیں بڑی سرکار، مجھے یہاں کھڑا کر کے کہاں چلی گئی، نورا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور مصطفیٰ کے پاس ہوگی، جاؤ اور دونوں کو لے کر آؤ، بی بی جان نے کہا۔ جی اچھا بڑی سرکار، نورا کہہ کر اپنا فراک سنبھالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، بی بی جان، یہ بچی کون تھی؟ مصطفیٰ کی پھپھو نے پوچھا۔ یہ بچی بشیر کی بیٹی ہے، بی بی جان نے کہا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، چھوٹی سی تھی جب اسے دیکھا تھا، اب کتنی بڑی ہو گئی ہے، عالیہ نے کہا۔ تم کون سا آتی جاتی رہتی ہو، پہلے سال میں بھی ایک آدھ بار آتی جاتی تھی، پر اب تو وہ بھی نہیں آتی، بی بی جان نے گلہ کیا۔ بس بھابھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے سلیمان اپنے کام میں کس قدر مصروف رہتے ہیں، اور جہاں تک اسوی کی بات ہے تو اس کے پاؤں تو گھر میں ٹکتے ہی نہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ بس اب میں نے سوچ لیا ہے، اس بار لالا سے فائنل بات کر کے ہی جاؤں گی اسوی کے رشتے کی، عالیہ نے کہا۔ فائنل کرنے کی کیا بات ہے صوفیہ، تمہاری اپنی بیٹی ہے، جب دل چاہے آ کر لے جاؤ، بی بی جان نے کہا۔ بھابھی ایسا نہ کہیے، یہ نہ ہو میں مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ صوفی کا نکاح بھی پڑھوا دوں، عالیہ نے کہا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ عالیہ جلال خان کی بہن تھی۔ عالیہ کے دو بچے تھے، ایک نورین اور ایک اسفن۔ نورین اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا میں رہتی تھی اور اسفن اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں۔
عالیہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ صوفیہ کو اسود کی دلہن بنائے اور اسود کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اب کی بار عالیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ دونوں بچوں کی شادی کی تاریخ لے کر ہی جائے گی۔ مجھے بی بی جان کی بات مان لینی چاہیے تھی، یہ غرارہ تو سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا، اس کو سنبھالوں یا اس 2 گز کی چادر کو۔ صوفیہ اپنا غرارہ سنبھالتی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ رہی تھی اور ساتھ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کیونکہ اب اسے الجھن ہو رہی تھی۔ غرارہ لہنگے کی طرح اٹھا کر چلتی تو دوپٹہ شانے سے سرک جاتا اور دوپٹہ سنبھالے تو غرارے کی وجہ سے گرنے کا خطرہ، جس کی وجہ سے وہ سخت کوف کا شکار ہو رہی تھی۔ محترمہ، آپ کو اس طرح کے روایتی لباس سنبھالنے نہیں آتے تو پہنتی کیوں ہیں؟ آواز صوفیہ کے پیچھے سے آئی تھی، جس پر صوفیہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صوفیہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کا خادم آپ کے دوپٹے کو اس صاف گھر کی مزید صفائی کرنے سے روک رہا ہوں۔ اسمی نے دوپٹے والا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، اس مہربانی کا بہت شکریہ۔ صوفیہ نے کہنے کے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ کھینچا تھا لیکن ناکام رہی کیونکہ اسفی کی دوپٹے پر گرفت خاصی مضبوط تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا دوپٹہ۔ اس بار صوفیہ نے سختی سے کہنے کے ساتھ دوبارہ کھینچا تھا لیکن پھر ناکام ہوئی۔ ارے بی بی جی، چھوڑ دیتا ہوں، بس میری ایک بات تو سن لو، اسفی نے کہا۔ سنتی ہوں، پہلے یہ چھوڑو۔ صوفیہ نے ایک اور کوشش کی۔ نہ اجی، پہلے بات سنو۔ اسفی نے پھر وہی بات کی۔ جلدی بکو، کیا ہے، کوئی آ جائے گا۔ صوفی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ، یہ بکو کیا ہوتا ہے، تھوڑا پیار سے کہو۔ اور کوئی آتا ہے تو آ جائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اسفی نے کہا۔ اسفی، صوفی نے گھور کر اسفی کو کہا، جلدی بولو ورنہ سچ میں کوئی آ جائے گا، اسفی نے کہا۔ ویسے بہت ٹھیٹ ہو تم، کوئی شک؟ اسفی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پلیز جلدی بولو، مجھے مصطفیٰ لالا کے پاس جانا۔ صوفی نے ہار مانتے ہوئے کہا، مجھے یہ کہنا تھا کہ اسفی نے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے قدم صوفی کی جانب بڑھانے شروع کیے۔ اسفی، وہیں رہ کر بات کرو۔ صوفی نے ایک قدم پیچھے ہونا چاہا لیکن نہ ہو سکی کیونکہ دوپٹے کا ایک پلو اسفی کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ اسفی صوفی کے پاس کھڑا تھا اور صوفی کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا کہنا ہے؟ صوفی نے بامشکل کہا۔ اسفی نے اپنے ہونٹ صوفی کے کان کے پاس کرتے ہوئے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہنا کہ تم دن بدن مزید موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ اسفی نے کہنے کے ساتھ ہی باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ خود کیا ہو، موٹے کینڈے؟ صوفی نے پیچھے سے سانس بحال کر کے اونچی آواز میں کہا، جو باہر جاتے اسفی کو بخوبی سنائی دی۔ مصطفیٰ لالا، آپ اندر ہیں؟ نورا نے مصطفیٰ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ لالا، نورا نے پھر سے دروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہ آنے پر نورا نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پوری طاقت سے دروازہ کھول دیا، جو دوسری جانب سے دروازہ کھولنے کے لیے آتے ولی کے منہ پر لگا۔ یا اللہ، کون کم بخت ہے، ولی نے اپنی ناک دباتے ہوئے کہا۔ دھت تیری، نورا، یہ کیا کر دیا؟ نورا نے ولی کو دیکھتے ہی خود کلامی کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں گھسنے کا؟ ولی غصے سے دھاڑا، معذرت چھوٹے خان، لیکن میں نے 2 مرتبہ دروازہ بجایا تھا، آپ کے نہ کھولنے پر مجھے کھولنا پڑا۔ نورا نے کہا، 2 بار بجایا تھا تو تیسری بار بھی بجا لیتی، جاہل۔ ولی ابھی بھی مسلسل اپنی ناک رگڑ رہا تھا۔ او انگریزی بندر، جاہل ہوگے تم، جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ نورا نے بھی حساب برابر کیا۔ تم جو تمیز دکھا رہی ہو وہ بھی دیکھ ہی رہا ہوں، ولی نے کہا۔ میں نے تمیز سے ہی معذرت کی تھی لیکن شاید آپ کو تمیز سے کی گئی بات سمجھ نہیں آتی، نورا نے ولی سے کہا۔ تمہاری تمیز چاہیے بھی کسے؟ ولی نے بات کو طول دیتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ لالا کہاں ہیں؟ نیچے بی بی جان انہیں رسم کے لیے بلا رہی ہیں، نورا نے آرام سے کہا۔ نہ جانے کیوں دل پر بوجھ تھا کہ کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ولی جو نورا کی طرف سے مزید بحث کرنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے حیرت سے نورا کو دیکھا۔ وہ نیچے، ابھی ولی یہ کہہ پایا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔
اور ساتھ ہی صوفی کی چیخ بھی سنائی دی اور وہ دونوں نیچے کی جانب بھاگے۔ لالا، صوفیہ نے مصطفیٰ کو زمین پر گرے دیکھ کر چیخ ماری اور بھاگ کر مصطفیٰ کے پاس آئی۔ لالا، یہ کیا ہو گیا؟ صوفی نے مصطفیٰ کا سر اپنی گود میں رکھا اور دل کے قریب لگی گولی سے بہتے خون کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ مصطفیٰ کے سینے پر رکھا اور ساتھ ہی نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں بندوق لیے بت بنا صوفی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہے؟ ولی لالا، بابا سرکار، خدارا جلدی آئیں یہاں، صوفی نے روتے ہوئے کہا۔ صوفی، مصطفیٰ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ لالا، آپ فکر مت کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بس ہمت سے کام لیں، صوفی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ، جلال خان نے مصطفیٰ کو دیکھ کر تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان حویلی کے پچھلے حصے میں جمع ہو گئے تھے۔ نورا اور ولی ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ولی مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا جبکہ نورا بے یقینی کے عالم میں گھری اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بندوق تھامے کھڑا تھا، جو مصطفیٰ کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ ابا، نورا بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس وقت بندوق تھامے کھڑا تھا۔ بشیر نے کہا، کچھ نہیں، اور سر جھکا دیا۔ لالا، گاڑی نکلوائیں، بہت خون بہہ گیا ہے، صوفی نے ولی سے کہا۔ میں نکالتا ہوں گاڑی، آپ لوگ لالا کو لے کر آئیں، اسون نے کہا اور گاڑی نکالنے چل دیا۔ لالا، ہمت رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، ولی نے کہا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ نہیں ولی، تمہارے لالا کے پاس وقت بہت کم ہے، میرے جانے کے بعد بابا سرکار اور بی بی جان کا خیال رکھنا اور میری گڑیا کو ہر خوشی دینا جو تمہاری دسترس میں ہو، اور شاہ زیب کے ساتھ جھگڑا مت کرنا، مصطفیٰ نے اٹکتے اٹکتے ولی سے کہا۔ بی بی جان، زوبیہ کو سنبھال لیجیے گا، وہ بہت کمزور دل ہے، میری موت کا صدمہ سہ نہیں پائے گی، مصطفیٰ نے بی بی جان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بس کرو مصطفیٰ، تمہاری باتیں میری جان لے لیں گی، بی بی جان نے مصطفیٰ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بابا سرکار، وہ یہ سب چچا، مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ بشیر کی طرف کرتے ہوئے کچھ بتانا چاہا لیکن قسمت کو یہ منظور نہیں تھا اور مصطفیٰ کا بشیر کی طرف اٹھا ہوا ہاتھ بے سود ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مصطفیٰ، بی بی جان نے مصطفیٰ کا ہاتھ ملتے ہوئے چیخ کر کہا۔ لالا، آپ کو میری قسم ہے، یوں مت کریں، آپ کی گڑیا آپ کے بغیر مر جائے گی، لالا آنکھیں کھولیں، ولی لالا، آپ لالا سے کہیں نا کہ اب ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے، لالا، بھابھی انتظار کر رہی ہے، آپ انہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، صوفی نے مصطفیٰ کی بند آنکھوں کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ جلال خان کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، ایک آنسو آنکھ سے نہیں گرا اور ولی کی آنکھیں ضب سے لال تھیں۔ کیا ہوا ہے یہاں، اتنا مجمع کیوں؟ اس سے پہلے شاہ زیب کچھ اور کہتا، سامنے کا منظر دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ لالا، شاہ زیب نے مصطفیٰ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لالا، مصطفیٰ لالا، ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ولی نے شاہ زیب کے گلے لگ کر کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہی خان حویلی تھی جس میں کچھ دیر پہلے شہنائیوں کی گونج تھی اور اب صفِ ماتم بچھا تھا، ہر آنکھ پر نم تھی، ہر لب پر نوحہ تھا۔ آج خان حویلی نے اپنا فرزند کھویا تھا اور فرزند بھی وہ جو سب کا سہارا تھا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ کا باعث تھا۔ مصطفیٰ جلال خان اپنے پیاروں کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسا تھا۔ ابا، وہ سب کیا تھا؟ نورا نے گھر آتے ہی بشیر سے سوال کیا۔ جو دیکھا وہی تھا، بشیر نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ابا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو کسی کی جان نہیں لے سکتا، وہ بھی مصطفیٰ لالا جیسے انسان کی۔ نورا ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ نورا، ہم انسان ہیں، ہم سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، بشیر نے نورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نورا نے اپنے باپ کو دیکھا جو کچھ لمحوں میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ ابا دیکھ، میں تیری بیٹی ہوں نا، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتائے گا کہ سچ کیا ہے؟ نورا نے اپنے باپ کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ کیا سچ سننا چاہتی ہے؟ یہی کہ مصطفیٰ خان کو موت دینے والا کون ہے؟ تو سن، مصطفیٰ خان کو موت دینے والا تیرا یہ باپ ہے۔
بشیر نے اونچی آواز میں کہا، جھوٹ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، ابا تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ نورا نے چیخ کر کہنے کے ساتھ ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھانا شروع کیا۔ کیا ہو گیا ہے نورا؟ کیا جھوٹ جھوٹ لگا رکھا ہے؟ کس نے کس کو جھوٹ بول دیا؟ رجو نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ پوچھو اپنے شوہر سے، کیوں کسی ظالم کو بچانے کی خاطر خود کے ماتھے پر قاتل لکھوانے چلا ہے؟ نورا نے رجو کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ قاتل؟ نورا تو ہوش میں تو ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ رجو نے کہا، کاش میں ہوش میں نہ ہوتی اماں، پر یہ سچ ہے۔ ابا کو سب مصطفیٰ خان کا قاتل سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ نورا نے اپنی ماں سے کہا، مصطفیٰ کا قاتل؟ یا اللہ! اس کی تو آج مہندی تھی، اور تم لوگ بھی وہیں گئے ہوئے تھے نا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر بات کیا ہے؟ رجو نے اپنا سر پکڑ کر کہا، یہاں بیٹھو میں بتاتی ہوں۔ نورا نے اپنی ماں کو شانوں سے پکڑ کر باپ کے ساتھ بٹھایا اور ساری رودات سنا ڈالی۔ نورا کے ابا، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ گناہ تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے تو اس کی سزا تیرے لیے تو بھیانک ہوگی، ساتھ ہی ہم لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اور نورا کے ساتھ کیا ہوگا تو نے سوچا ہے؟ رجو نے بے یقینی کے عالم میں کہا، نورا باہر جا، مجھے تیری ماں سے بات کرنی ہے۔ بشیر نے نورا سے کہا، لیکن ابا۔ نورا باہر جا، اس بار بشیر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ زوبیہ، احمد صاحب نے زوبیہ کے کمرے کا دروازہ بجا کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ زوبیہ جو اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھنے میں مصروف تھی، احمد صاحب کی آواز پر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ بابا خیریت، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ زوبیہ نے سوال کیا۔ احمد صاحب نے کہا، نہیں، بس۔ زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر جا کر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ بابا کیا ہوا ہے اور آپ کی آنکھیں اس قدر کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ زوبیہ نے اپنے باپ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر کہا۔ اس بار بھی احمد صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زوبیہ کو باپ کی خاموشی سے اب خوف آنے لگا تھا۔ زوبیہ، میں نے آج رب سے بہت گڑ گڑا کر موت مانگی، پر اس نے نہیں دی، احمد صاحب نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدارا ایسی باتیں مت کریں، اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کون ہے، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ صوفی نے اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ زوبی، تم میری بہادر بیٹی ہو نا؟ احمد صاحب نے زوبی کا منہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ بابا میں بہادر نہیں ہوں، آپ کے اور مصطفیٰ کے بغیر میں کچھ نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی زوبیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ بہت مشکل ہو گیا تھا احمد صاحب کے لیے اپنی بیٹی کو حقیقت بتانا کہ ان کی بیٹی نے جس کے نام کا جوڑا پہن رکھا ہے، جس کے نام کی مہندی لگا رکھی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ زوبیہ، زندگی بہت مشکل ہے بیٹا، اور خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن کبھی ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہم پر بھی آزمائش آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اس آزمائش میں اپنے رب کو مایوس نہیں کرے گی، احمد صاحب نے کہا۔ بابا مجھے آپ کی باتوں سے خوف آ رہا ہے، پلیز جو بات ہے وہ مجھے بتائیں، زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ، وہ مصطفیٰ، احمد صاحب نے سر جھکا کر کہا۔ بابا مصطفیٰ کیا؟ زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ، مصطفیٰ ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا، احمد صاحب نے آنسو سے بھری آنکھوں سے زوبیہ کو دیکھ کر کہا۔ اف بابا، وہ ہم سب کو چھوڑ کر کیوں جانے لگے، اور اگر کہیں گئے بھی ہیں تو جلدی واپس آ جائیں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ زوبیہ نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، مصطفیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ گیا بیٹا، اسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، احمد صاحب نے کہا۔ بابا اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، زوبیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹی سے کوئی ایسا مذاق کرتا ہے بھلا؟ احمد صاحب نے کہا۔ جھوٹ بابا، جھوٹ کہہ دیں بابا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ دیں کہ ابھی آپ نے جو کہا وہ سچ نہیں ہے، بابا خدا کے واسطے کچھ تو بولیں، زوبیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ زوبیہ ہمت سے کام لو، احمد صاحب نے زوبیہ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے،
میں ابھی مصطفیٰ کو فون کرتی ہوں۔ زوبیہ نے اپنے گال رگڑ کر کہا۔ زوبیہ وہ نہیں رہا۔ احمد صاحب نے زوبیہ کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا۔ بابا ایسا مت کہیں، میں سہ نہیں پاؤں گی، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ زوبیہ نے التجائی انداز میں باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ مصطفیٰ جلال خان مر چکا ہے اور یہی حقیقت ہے، کسی نے بے دردی سے اسے قتل کر دیا۔ احمد صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اگلے لمحے ہی زوبیہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ کچھ دنوں بعد۔ سلام بابا سرکار، ولی اور شاہ زیب نے اکٹھے سلام کیا۔ السلام، کہو کیا بات ہے؟ جلال خان نے پوچھا۔ بابا سرکار، کل پنچایت لگے گی اور مصطفیٰ لالا کے قاتل کو سزا سنائی جائے گی۔ ولی نے کہا۔ تم لوگوں کو یقین ہے کہ مصطفیٰ کا قتل بشیر کے ہاتھوں ہوا ہے؟ جلال خان نے پوچھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے بابا، کیا ابھی بھی آپ بشیر کو بے گناہ سمجھ رہے ہیں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جلال خان نے پوچھا۔ بابا سرکار، آپ پریشان نہ ہو، کل ان سوالوں کا جواب ہم بشیر کے منہ سے سنیں گے اور منشی چچا کا بیان یہ ثابت کر دے گا کہ بشیر ہی مصطفیٰ کا قاتل ہے۔ ولی نے کہا۔ کیا وہ لوگ خون بہا کے بدلے خون بہا دیں گے؟ جلال خان نے ایک اور سوال کیا۔ دیں گے بابا سرکار، ضرور دیں گے، ہم مصطفیٰ لالا کے قاتل کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، ایک بے جان سا وجود بستر پر پڑا تھا اور بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر دو لوگ بیٹھے تھے۔ پھپھو جان، آپ کو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے؟ زوبیہ نے بی بی جان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو کبھی بھولا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی اور مصطفیٰ بی بی جان کہتا کہیں سے آ جائے گا۔ بی بی جان نے تر آنسوؤں سے کہا۔ پھپھو جان، دعا کریں مجھے بھی اللہ پاک اپنے پاس بلا لیں، زوبیہ نے کہا۔ پاگل ہو گئی ہے زوبیہ، تو نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی، وہ بھی اس ماں سے جس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اپنی جوان اولاد کو کھویا ہے۔ اب اور کوئی دکھ سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ بی بی جان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بی بی جان، نہیں رہا جا رہا، 2 دن اس طرح گزرے جیسے 2 صدیاں ہوں، پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ زوبیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زندگی کسی کے چلے جانے سے ختم نہیں ہو جاتی، یہ اپنی رفتار کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، بی بی جان نے کہا۔ مصطفیٰ لالا کہاں جا رہے ہیں؟ رکیں، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، صوفیہ نیند میں کہہ رہی تھی۔ زوبیہ اور بی بی جان بھاگ کر اس کے پاس گئیں۔ لالا رک جائیں، اپنی گڑیا کی بات مان لیں لالا، کہنے کے ساتھ ہی صوفی نے آنکھیں کھولیں۔ پچھلے 2 دنوں سے صوفی کی یہ حالت تھی، خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتی اور بے قابو ہو جاتی۔ بی بی جان، میری چادر کہاں ہے؟ مجھے میری چادر لا دیں، صوفی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صوفی، تمہارا دوپٹہ یہ رہا، بی بی جان نے پاس پڑا دوپٹہ صوفی کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، یہ نہیں، میری چادر جو میں باہر لے کر جاتی ہوں، جلدی سے لائیں ورنہ کیا صوفی؟ زوبیہ نے صوفی کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ورنہ مصطفیٰ لالا بہت دور چلے جائیں گے اور پھر میں ان کو کبھی تلاش نہیں کر پاؤں گی، صوفی نے روتے ہوئے کہا۔ صوفی کی حالت دیکھ کر بی بی جان اور زوبیہ دونوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ ارے آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ میں ابھی جا کر لالا کو لے کر آتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ بہت رو رہے ہیں، صوفی نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ کہاں سے لائے گی اسے؟ پیچھے سے آتی بی بی جان کی آواز پر صوفی رکی۔ کہاں سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو یہاں سے گئے ہیں، نیچے ہی ہوں گے، میں بلا کر لاتی ہوں، صوفی نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ صوفیہ، صوفی رک، میری بات تو سن، پیچھے سے بی بی جان نے آواز دیتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، جاؤ ولی اور شاہ زیب کو دیکھو کہاں ہیں، بلا کر لاؤ انہیں، بی بی جان نے زوبیہ سے کہا اور خود صوفیہ کے پیچھے چل پڑی۔ مصطفیٰ لالا کہاں ہیں آپ؟ صوفیہ نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لالا کہاں ہیں؟ آپ مجھے آواز دیں، صوفی نے ایک اور آواز دی۔ کسے آواز لگا رہی ہو صوفی؟ اصفی نے کہا۔ اصفی، دیکھو نا، کب سے مصطفیٰ لالا کو آواز دے رہی ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے، کہنے کے ساتھ ہی صوفی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
صوفی لالا اب ہم میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اصفی نے صوفی کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا، جھوٹ جھوٹ بولتے ہو تم، وہ یہی ہیں، دیکھنا ابھی وہ صوفی میری گڑیا کہتے ہوئے یہاں آ جائیں گے۔ صوفی نے اپنے بازو اصفی کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا، لیکن ناکام۔ کیوں نہیں مان لیتی تم حقیقت کو صوفیہ؟ کیوں خود کو اور خود سے جڑے رشتوں کو اذیت دے رہی ہو؟ اصفی سخت لہجے میں کہنے کے ساتھ صوفی کے بازو چھوڑ گیا۔ صوفیہ پہلے تو بے یقینی سے اصفی کو دیکھتی رہی اور پھر ایک تھپڑ اصفی کے منہ پر رسید کیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں تم لوگوں کی اس گھٹیا بات کا یقین کر لوں؟ کبھی نہیں اسون سلیمان، کبھی نہیں، صوفیہ نے کہا۔ صوفی، پیچھے سے بی بی جان نے آ کر ایک تھپڑ صوفی کو دے مارا۔ ہوش میں آؤ میری بچی، کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ بی بی جان نے روتے ہوئے صوفی سے کہا، جو ابھی تک اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بابا سرکار، وہ صوفیہ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ہر طرف پاگلوں کی طرح مصطفیٰ کو تلاش کر رہی ہے، آپ جلدی ہمارے ساتھ چلیں۔ زوبیہ نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ جلال خان نے پوچھا۔ وہ ابھی نیچے کی طرف گئی ہے، زوبیہ نے کہا، باقی باتیں پھر کر لیں گے، پہلے چلو صوفی کو دیکھو۔ جلال خان نے ولی اور شاہ زیب سے کہا۔ جی بابا سرکار، ولی نے کہا اور سب نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ صوفی، جو اب تک بت بنے کھڑی تھی، اپنے بابا سرکار کو آتے دیکھ کر ان کی جانب بڑھ گئی۔ بابا سرکار، دیکھیے نا یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صوفی نے کہا۔ سب سچ کہہ رہے ہیں صوفی، مان لو اس حقیقت کو۔ جلال خان نے صوفی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، جو صوفی نے اسی وقت کھینچ لیے اور 2 قدم پیچھے ہوتی زمین پر جا بیٹھی۔ صوفی، ولی اور شاہ زیب اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک قدم میری طرف مت بڑھائیے گا، صوفی نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو روکا۔ صوفی، شاہ زیب نے کچھ کہنا چاہا لیکن بیچ میں ہی صوفی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مت بولیں اپنی زبان سے میرا نام، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، صوفی نے اپنے آنسوؤں سے ترگال رگڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صوفی، ہم بھائی ہیں تمہارے، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ولی نے کہا۔ میرا صرف ایک ہی بھائی تھا، مصطفیٰ جلال خان، جو آپ لوگوں کی خاطر لوگوں سے لڑتا رہا، جو آپ لوگوں کے گناہ چھپاتا رہا، جو آپ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے آ کر مر گیا، صوفی نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلام چچا، رانیہ، راشد کی بہن گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنے لگی۔ وسلام، بشیر نے جواب دیا۔ چچا، نورا کہاں ہے؟ مجھے اس سے کام ہے ایک چھوٹا سا، رانیہ نے پوچھا۔ نورا اندر ہے رانی، جا اندر چلی جا، پاس بیٹھی رجو نے جواب دیا۔ شکریہ چچی، کہتی رانیہ نے اندر کا رخ کیا، جہاں نورا پنسل کتاب ہاتھ میں پکڑے جانے کیا لکھنے میں مصروف تھی۔ کیسی ہے نورا، آج کل کہاں غائب ہوتی ہے؟ رانیہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میں تو یہیں ہوتی ہوں، تم سناؤ، تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ نورا نے کہا۔ تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا نورا، رانیہ نے کہا۔ کیا مطلب تھا تیرا اس بات کا؟ نورا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، یہی کہ ہر ایک کی زبان پر آج کل بس ایک ہی بات ہے کہ بشیر چچا مصطفیٰ خان کے قاتل ہیں اور کل پنچایت میں بشیر چچا کو سزا سنائی جائے گی۔ رانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ کل کیا ہوتا ہے، کون کس کو سزا سناتا ہے، نورا نے کہا۔ نورا، تو چچا کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ رانیہ نے کہا۔ تم فکر مت کرو رانیہ، ابا کی جان بچانے کے لیے نورا ہر ممکن کوشش کرے گی، نورا نے کہا۔ تم اپنی قربانی دے سکتی ہو کیونکہ چچا کی جان کے بدلے وہ تمہیں مانگیں گے، رانیہ نے نورا سے وہی سوال کیا جس سے نورا راہ فرار چاہتی تھی۔ باپ کی سلامتی کی خاطر نورا اپنی جان بھی دے سکتی ہے، نورا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جان دینے سے کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے ماتھے پر لگے قاتل کا دھبا کیسے صاف کرو گی؟ رانیہ نے کہا۔ اٹھو، آج تو جانے دے رہی ہوں، اگر آئندہ یوں میرے باپ کے بارے میں بکواس کی تو تمہارا منہ نوچ لوں گی میں، نورا نے غصے سے کہا۔ میں تو بس میں پیغام دینے آئی تھی کہ ہمارے بھائی سے رابطہ مت کرنا، ہم نہیں چاہتے تمہاری وجہ سے ہمارے بھائی پر کوئی مصیبت آئے، اور ہاں، قاتل کی بیٹی ہو تو ذرا اپنی اوقات میں رہو، رانیہ نے کہا اور پیر پٹکتی چلی گئی اور نورا وہیں بیٹھ کر کل کے بارے میں سوچنے لگی۔
تہجد کے وقت خان حویلی میں ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ سب اپنی اپنی آرام گاہ میں تھے۔ اسفی جو پانی پینے کی غرض سے کچن کی جانب جا رہا تھا، کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر رک گیا۔ اسفی نے مین دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آہٹ سنائی دی تھی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت یہاں؟ اسفی نے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے خود کلامی کی۔ تھوڑا آگے جا کر اسفی کو چادر میں لپٹے ہوئے کوئی نظر آیا تھا۔ اسفی نے قدموں کی رفتار تیز کی اور اس چادر والے کو بازوؤں سے پکڑ کر اسفی نے اپنی جانب موڑا اور حیران ہو کر سامنے والے کو دیکھنے لگا۔ تم؟ اسفی نے حیرت سے سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آرام سے۔ سامنے والے نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے اسفی کو خاموش ہونے کا کہا۔ صوفی، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اسفی نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ دیکھو اسفی، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ صوفی نے چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے تو بتاؤ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اکیلے، جبکہ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اسفی نے پریشانی سے پوچھا۔ میں جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، صوفی کہہ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اسفی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے مطلب ہے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے صوفی، اسفی نے کہا۔ فکر مت کرو، بھاگ نہیں رہی، صوفیہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اسفی نے کہا، جس پر صوفیہ نے کچھ نہیں کہا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر لان کی جانب چل پڑی۔ اسفی بھی خاموشی سے صوفیہ کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوچھنے پر وہ کچھ بتائے گی بھی نہیں، اور ویسے بھی رات کے اس پہر اسفی صوفیہ کو ایسے باہر اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اتنی سردی میں وہ بغیر کوئی گرم شال یا سویٹر لیے صوفیہ کے ساتھ ہو لیا۔ صوفیہ نے گیٹ کے پاس پہنچ کر چوکیدار کو کہا، جو پہلے ہی صوفیہ اور اسفی کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سعید، گیٹ کھولو، صوفی نے چوکیدار سے کہا۔ بی بی جی، اس وقت؟ سعید نے ہچکچا کر کہا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور ہاں، حویلی میں اس بات کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جلد واپس آ جائیں گے، صوفیہ نے کہا۔ جی بی بی جی، سعید نے کہہ کر گیٹ کھول دیا۔ کچھ دیر خاموشی سے چلنے کے بعد اسفی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم رگڑتے ہوئے کہا، یار اب تو بتا دو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھک گئے ہو تو واپس چلے جاؤ، صوفی نے اسفی کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اسفی نے کہا اور خاموشی سے ساتھ چلنے لگا۔ نورا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی سوچ ڈیرا جما کر بیٹھی تھی کہ آخر کل کیا ہوگا۔ قسمت نہ جانے اب کون سا کھیل کھیلنے چلی تھی۔ کل اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی، اور باپ کو بچانے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ان سب سوچوں سے جان چھڑوانے کے لیے نورا نے بستر چھوڑا اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی، اپنے باپ کی سلامتی مانگتی رہی کہ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ نورا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دعا ختم کی اور دستے طلب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ رہا ہوں، تھوڑا صبر رکھو، بشیر نے دروازے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھول کر بشیر نے باہر دیکھا تو چند لمحے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ چھوٹی بی بی آپ؟ بشیر نے صوفیہ کو دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ ہاں چچا، میں، صوفیہ نے نظر جھکا کر کہا۔ کون ہے؟ نورا کے ابا رات کے اس پہر؟ پیچھے سے رجو کی آواز آئی۔ وہ حویلی سے چھوٹی بی بی آئی ہیں، بشیر نے اونچی آواز سے کہا، جو کہ کمرے میں بیٹھی نورا کو بھی سنائی دی تھی۔ تھوڑا آہستہ، پورے محلے کو بتانے کی ضرورت نہیں، اسفی نے تلخ لہجے میں کہا، جس پر صوفیہ نے گھور کر اسفی کو دیکھا۔ اندر آ جائیے، بشیر نے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ صوفیہ بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اس وقت؟ اگر کسی کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی، رجو نے صوفیہ کو دیکھ کر کہا۔ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کیا وہ قیامت نہیں ہے؟ صوفیہ نے کہا۔ جو بھی ہے بیٹا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، رجو نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں شرمندگی واضح تھی۔ شرمندگی ہوتی بھی کیوں نہ، اس بھائی کی بہن سامنے کھڑی تھی جس کی موت کے منہ میں دھکیلنے والا اس کا اپنا شوہر تھا۔
صوفیہ خیریت ہے اس وقت یہاں؟ نورا نے پوچھا۔ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، صوفیہ نے کہا۔ آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں، نورا نے ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کے لیے کہا۔ صوفی، مجھے نہیں پتا تم یہاں اپنے بھائی کے قاتلوں کے گھر میں کیوں آئی ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، لیکن یہ لوگ کہیں تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اگر کل پنچایت میں انہوں نے تمہارے یہاں آنے کا بتا دیا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ اسفی نے دھیمی آواز میں صوفیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اس لیے پلیز تم اپنا منہ بند رکھو، صوفی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بس کچھ وقت باقی ہے تم لوگوں کی تباہی میں، مجھے آنکھیں دکھانے چلے تھے، مجھے برباد کرنے چلے تھے، اور اب دیکھو خود تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور مجھ پر قسمت کتنی مہربان ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ خود بخود میرے حق میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بند کمرے میں نفرت سے بھری یہ آواز گونجی تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں صوفیہ، اسفی اور نورا کے گھر والے بیٹھے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ بشیر اور رجو کسی مجرم کی طرح نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ اس خاموشی کو صوفیہ کی آواز نے توڑا۔ آپ سب جانتے ہیں کل کیا ہوگا، بشیر چچا کو مصطفیٰ لالا کے قتل کے جرم میں سزا سنائی جائے گی، صوفیہ نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن صوفیہ کی بات کے بعد بھی جب کوئی نہ بولا تو صوفیہ نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ دیکھیں چچا، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور نہ ہی میں یہاں یہ سب جاننے آئی ہوں۔ میں اتنی ہمت کر کے آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمارا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب چاہ کے بھی وہ نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ جن سے پیار ہو، جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے چلے جائیں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اس صبر سے پہلے کی اذیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انسان پل پل مرتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی جو اذیت ہم نے جھیلی ہے وہ آپ بھی جھیلیں۔ کل آپ کو کچھ ہو گیا چچا تو ذرا سوچیں، نورا اور رجو خالہ کا کیا ہوگا، ان کا سہارا کون بنے گا؟ میرے پاس تو پھر بہت لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس صرف آپ ہیں، صوفیہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بشیر نے بغور صوفیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں چچا، ابھی دن کا اجالا ہونے میں وقت ہے، میں چاہتی ہوں آپ نورا اور رجو خالہ کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ صوفیہ نے وہ بات کی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اس کی اس بات پر سب نے حیرانگی سے صوفیہ کو دیکھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی، اپنے بھائی کے قاتلوں کو بھگا رہی ہے؟ اسفی نے دل میں سوچا، کیونکہ وہ سب کی موجودگی میں صوفیہ کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے بیٹی، بشیر چچا نے کہا۔ تو کیا حل ہے مسئلے کا چچا؟ میرے بھائی آپ کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، صوفیہ نے کہا۔ میں مجبور ہوں بیٹی، میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی سزا مجھے بھگتنی ہی ہے، بشیر چچا نے بھاری آواز میں کہا۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، اگر آج اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو روز محشر حساب دینے میں آسانی ہوگی، اور ویسے بھی منشی چچا اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ بشیر چچا نے ہی مصطفیٰ لالا پر گولی چلائی ہے، اسفی نے کہا۔ اسفی؟ صوفیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، اگر اس دنیا میں سزا پالوں گا تو اگلے جہان میں شاید کوئی آسانی مل جائے، بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسفی کا کندھا تھپتھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل پر پڑا بوجھ وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ ساری کہانی کے پیچھے ایک ایسی کہانی تھی جو وہ چاہ کر بھی کسی کو پتا نہیں پا رہا تھا، کچھ ایسا تھا جو فقط وہ جانتا تھا، لیکن مجبور تھا، اسے اپنے سے جڑے لوگوں کی خاطر اس زبان پر قفل لگائے رکھنا ضروری تھا۔ کم آن ولی، پک اپ دا فون۔ فضا کوئی 10 مرتبہ ولی کو فون کر چکی تھی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب کی بار ولی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حیرت سے فون دیکھا۔ فضا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اتنی صبح فضا کا فون، خیریت ہو؟ ولی نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا، مگر اس سے پہلے ولی بولتا فضا نے بولنا شروع کر دیا۔ واہ ولی صاحب واہ، آپ گاؤں کیا گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ مجھے فون کرنا ہی یاد نہ رہا، کہیں کوئی اور تو پسند نہیں آ گئی؟
بھائی کی شادی پر؟ فضا جلے بھنے انداز میں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ہو گیا تمہارا یا ابھی کچھ اور بھی باقی ہے؟ ولی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہے تو بہت کچھ ولی خان، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی۔ جب آپ فری ہوں تو مجھے بتائیے گا، پھر بات کریں گے۔ فضا نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو اتنی صبح تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ ولی نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، تم مجھے بھولنے لگے ہو، تم مجھے پہلے جیسی اہمیت نہیں دیتے۔ فضا نے رہا سی ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے فضا، مجھے تم کیسے بھول سکتی ہو؟ بس یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ولی نے نم لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے ولی؟ فضا نے تشویش سے پوچھا۔ فضا، مصطفیٰ لالا کا مہندی کی رات قتل ہو گیا ہے، ولی نے بتایا۔ کیا؟ قتل کیسے؟ فضا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس لالا نے کچھ آستین کے سانپ پال رکھے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہماری دنیا اجاڑ دی۔ ولی کے لہجے میں نفرت کا عنصر نمایاں تھا۔ سو سوری ولی، اللہ پاک تمہیں اور گھر والوں کو صبر دے، فضا نے کہا۔ آمین، ولی نے کہا۔ تو کیا قاتل پکڑے گئے اور تمہارا واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ فضا نے پوچھا۔ ہاں، قاتل پکڑے گئے ہیں، کل پنچایت اسے سزا سنائے گی اور پھر اس کے بعد واپس آنے کا سوچوں گا، کیونکہ میں ابھی بابا سرکار کو بھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ولی نے وضاحت کی۔ تم انہیں نہیں چھوڑ سکتے لیکن مجھے ضرور چھوڑ سکتے ہو، فضا نے کہا۔ کوشش کروں گا جلدی آنے کی، ابھی چلتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ولی نے کہا، اور فضا نے بغیر کچھ کہے ہی فون کاٹ دیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ولی خان، تم دوسروں کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو، فضا نے فون رکھتے ہوئے سوچا۔ صوفیہ بیٹا، تم ہماری قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ رجو نے صوفیہ کی پیشانی چومی اور بشیر کے پیچھے باہر چلی گئی۔ تم کچھ کیوں نہیں بولتی؟ صوفیہ نے نورا کو مخاطب کیا، جو اس سب میں بالکل خاموش تھی۔ میں کیا بولوں، میرے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں ہے، نورا نے کہا۔ اصفی کو اپنا آپ وہاں غیر ضروری محسوس ہوا تو اٹھ کر باہر آ گیا تاکہ صوفیہ نورا سے کھل کر بات کر سکے۔ تم اپنے لیے نہ سہی لیکن کیا اپنے باپ کے لیے بھی کچھ نہیں کرو گی؟ نہیں سمجھاؤ گی انہیں کہ یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے؟ صوفیہ کو نورا کی بے پرواہی کھٹک رہی تھی۔ کیا کروں بتاؤ مجھے، میں اپنے باپ سے کہوں یہاں سے بھاگ جائے اور پھر ساری زندگی بھاگتے ہی رہیں؟ نورا نے کہا۔ تو کیا کرو گی؟ باپ کو مرتا دیکھ سکو گی اتنی ہمت ہے تمہیں؟ صوفیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نورا اتنی پرسکون کیسے ہے۔ میں اپنے باپ پر آج بھی نہیں آنے دوں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ میرے ابا کو کتنا جانتے ہیں، لیکن میں اپنے ابا کو جانتی ہوں، وہ قتل جیسا گناہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اس شخص کا جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ نورا نے کہا۔ وہ تمہارے ابا ہیں نورا، تمہیں کبھی غلط نہیں لگیں گے، لیکن باقی سب لوگ انہیں قاتل ہی سمجھیں گے، کیونکہ وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مصطفیٰ لالا کو قتل انہوں نے کیا ہے۔ صوفیہ نے کہا۔ ایک یہی سرا تو ہاتھ نہیں آ رہا کہ آخر ابا نے یہ سب کیوں کیا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نورا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ چلو مان لیا کہ چچا نے قتل نہیں کیا، تو کل پنچایت میں تم یہ بات کیسے ثابت کرو گی؟ صوفیہ نے پوچھا۔ میرا باپ قاتل نہیں ہے اور میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے باپ کا بیان بھی نہیں، نورا نے کہا۔ تو کیسے بچاؤ گی کل اپنے باپ کو؟ دیت یعنی خون بہا کے بدلے دی جانے والی رقم ادا کر کے، صوفیہ نے کہا۔ لیکن نورا کو اس کا لہجہ طنزیہ لگا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اتنی اوقات ہے۔ نورا کے کچھ نہ کہنے پر صوفیہ خود آگے بڑھی اور نورا کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو نورا، مجھے غلط مت سمجھو، ہو سکتا ہے میں کہیں تلخ ہو گئی ہوں، لیکن میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی جس طرح میں تڑپتی ہوں کوئی اور تڑپے۔ تمہیں یاد ہے ایک دن میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا کبھی علی پور سے باہر جانے کا دل نہیں کرتا، تو تم نے کہا تھا نہیں، تمہیں یہ علی پور بہت عزیز ہے کیونکہ یہاں صاف دل کے لوگ بستے ہیں، یہاں لوگوں کے دل شیشے کی طرح صاف ہیں، یہاں کے لوگ منافق نہیں ہیں۔ تو نورا، تمہیں آج ایک حقیقت بتاؤں، یہاں کے لوگ بھی منافق ہیں، یہاں بھی ویسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں،
جیسے باقی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بھی میل ہے، یہاں کے لوگ بھی منہ موڑنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا علی پور آج بھی کچھ ایسی روایات کا پابند ہے جو ہمارے قانون کے خلاف ہیں۔ مصطفیٰ لالا اور راشد نے تقریباً اس پنچایت کو ختم کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ ہر طرح کی کارروائی ہو چکی تھی، پولیس چوکی بھی تیار تھی، بس کچھ مہینوں کا فاصلہ رہ گیا تھا منزل تک پہنچنے میں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کل یہ پنچایت جانتی ہو کیا کرے گی؟ صوفیہ نے اپنی بات کہنے کے بعد نورا سے پوچھا۔ جانتی ہوں، خون بہا یا ونی مانگیں گی، نورا نے کہا۔ تو تم اتنے سکون سے کیسے ہو نورا؟ صوفیہ نے آخر دل کی بات کہہ ہی دی۔ میں سکون سے اس لیے ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو تیار کر چکی ہوں، نورا نے عزلی سکون سے کہا۔ مطلب تم کس چیز کے لیے تیار کر چکی ہو خود کو؟ صوفیہ نے تعصب سے پوچھا۔ میں خود کو اپنے باپ پر قربان کرنے کے لیے تیار کر چکی ہوں، نورا نے کہا۔ نورا تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم خود کو ونی کے لیے پیش کر رہی ہو؟ صوفیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، نورا نے کہا۔ نورا تم جانتی ہو تمہارا یہ قدم تمہاری قسمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہزیب لالا کے ساتھ جوڑ دے گا۔ صوفیہ اب تک حیران تھی، آخر نورا ایسا فیصلہ کیوں کر رہی ہے؟ قسمت کسی کے ساتھ تو جڑنی ہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ شہزیب خان ہی ہو، اور ویسے بھی میں علی پور کی عام سی لڑکی ہوں، میرے لیے کون سا کوئی شہزادہ آنا ہے جس کا انتظار کروں؟ ناشکری نہیں کر رہی، لیکن اماں کہتی ہیں انسان کو اپنی اوقات میں رہ کر ہی خواب دیکھنے چاہئیں۔ آخری بات نورا نے مسکرا کر کہی تھی۔ مایوس ہو قسمت سے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ مایوس نہیں ہوں، بس خود کو خدا کے آسرے چھوڑ دیا ہے، نورا نے کہا۔ صوفیہ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، حویلی سے نکلے، اصفی نے اندر آ کر کہا۔ ہاں بس نماز پڑھ لوں، نورا کے ساتھ پھر چلتے ہیں، صوفیہ نے اصفی سے کہا۔ سلام بابا سرکار، ولی نے اپنے کمرے سے باہر لان کی طرف جاتے ہوئے اپنے بابا جان کو سلام کیا جو شاید ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ ولی تمہیں پتہ ہے شہزیب خان کہاں ہے؟ بابا سرکار نے ولی سے پوچھا۔ نہیں بابا سرکار، لیکن سعید بتا رہا تھا کہ شہزیب لالا پوری رات گھر نہیں آئے، ولی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، بابا سرکار نے اجازت دی۔ نہ جانے یہ لڑکا ہم سے کیا چاہتا ہے، جلال خان نے پریشانی سے کہا۔ نورا ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، خود کی زندگی کو جہنم مت بناؤ، صوفیہ نے چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم نے دوستی کا حق ادا کیا ہے صوفیہ، لیکن یہ قسمت کے فیصلے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، باقی جیسا رب چاہے گا ویسا ہی ہوگا، نورا نے صوفیہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اب حویلی کیسے جائے گی؟ صبح ہو گئی، ماموں جان بھی اٹھ گئے ہوں گے، اصفی نے دن کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ حویلی کے داخلی دروازے سے مت جائیے گا، اگر کسی کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا، آپ لوگ یوں کریں پچھلے دروازے سے چلے جائیں، وہاں سے آپ لوگ آسانی سے اندر داخل ہو جائیں گے، نورا نے ترکیب بتائی۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، لیکن حویلی کے پیچھے جانے والا راستہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، صوفیہ نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ لوگوں کو وہاں تک لے جاتی ہوں، نورا نے کہا۔ لیکن تم کیسے؟ مطلب تمہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ دیکھ لیا تو؟ اصفی نے خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں ہوگا اسفند خان صاحب، آپ بے فکر ہو کر میرے پیچھے آئیں، نورا نے کہا اور صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سلام پھپھو جان، زوبیہ نے بی بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس سلام، آ جاؤ زوبی، بی بی جان نے کہا۔ پھوپھی جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، زوبیہ نے بی بی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ خیریت ہے؟ ارے آپ پریشان مت ہوں، سب خیریت ہے، میں تو صرف یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے اب گھر واپس جانا چاہیے، بابا بہت اکیلے ہو گئے ہوں گے، زوبیہ نے بی بی جان کو پریشان دیکھ کر کہا۔ زوبیہ کچھ دن اور رک جاؤ میرے پاس، خاص کر تب تک جب تک پنچایت کا فیصلہ نہیں آ جاتا، بی بی جان نے التجائی انداز میں کہا۔
پھپھو جان آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ مصطفیٰ کے قاتل ضرور اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ زوبیہ نے بی بی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں زوبیہ، جس کو ہم قاتل سمجھ رہے ہیں وہ قاتل ہے بھی یا نہیں؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زوبیہ نے کہا، دیکھو زوبیہ، جب سے میں بیاہ کر اس حویلی میں آئی ہوں، بشیر تب سے ہمارے ہاں ملازم ہے اور مصطفیٰ کو اس نے بچوں کی طرح پالا ہے۔ تمہارے پھپھا جان پر جان چھڑکتا تھا وہ، مصطفیٰ کی ایک آواز پر اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر دوڑا چلا آتا تھا، لیکن اب اچانک یہ سب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بی بی جان نے کہا، پھپھو جان اس دنیا میں اپنوں کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر غیر تھے، نہ جانے کس بات کی دشمنی نکالی ہے۔ زوبیہ نے افسوس سے کہا، نورا اب تم جاؤ، اب ہم خود چلے جائیں گے۔ صوفیہ نے حویلی سے کچھ قدموں کے فاصلے پر رک کر کہا، ٹھیک ہے، احتیاط سے جائیے گا۔ نورا نے کہا اور وہیں رک گئی، جبکہ صوفیہ اور اسفی آگے بڑھ گئے۔ تمہیں نہیں لگتا صوفی کہ تم نے وہاں جا کر غلطی کی ہے؟ تمہیں وہاں اپنے بھائی کے قاتلوں کی مدد کرنے نہیں جانا چاہیے تھا؟ اسفی نے صوفی کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میرا دل تو اب بھی نورا کے لیے پریشان ہے۔ صوفیہ نے کہا، کیوں؟ اب کیوں پریشان ہے؟ اسفی نے پوچھا۔ اگر پنچایت نے نورا کو ونی کی بھیٹ چڑھا دیا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ صوفیہ نے کہا، تو اپنے گناہ کی سزا پائے گی، وہ باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرے گی۔ کہتے ہوئے اسفی کا لہجہ تلخ ہوا۔ اسفند خان، نورا بے گناہ ہے اور جس بات کی حقیقت سے آپ آشنا نہ ہو اس پر خاموش ہی رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے الفاظ سے دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ صوفیہ نے اسفی کی جانب رخ کر کے کہا، اور کہنے ساتھ ہی صوفیہ کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ قدموں کی رفتار تیز کر دی اور اسفی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ زمین پر پھیل رہی تھی۔ نورا بھی ذہن میں ہزاروں خدشات لیے اپنے گھر کی جانب چل رہی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی سامنے آ رکی۔ نورا نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا اور سائڈ پر ہو کر سے گزرنے لگی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہ زیب خان اپنی ازلی وجاہت اور شان کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر کر نورا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شاہ زیب خان، تم نے قسم کھا رکھی ہے کیا میرے راستے میں آنے کی اور ذلیل ہونے کی؟ نورا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، یہ تو تم بتاؤ نورا، کون کس کے راستے میں آ رہا ہے؟ شاہ زیب خان نے سکون سے کہا۔ نورا نے شاہ زیب خان کی بات کو اگنور کیا اور آگے بڑھ گئی۔ تب شاہ زیب خان نے نورا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آگے کیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، نورا نے غصے سے کہا، یہ ہاتھ تو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ شاہ زیب خان نے کہا، ہاتھ چھوڑو میرا شاہ زیب خان، اور میری قسمت کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ نورا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن شاہ زیب خان کی گرفت مضبوط تھی، سو ناکام رہی۔ یہ فیصلہ میں نہیں، آج تم خود کرو گی نورا بی بی، اور تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا، یا تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ شاہ زیب نے ایک ایک حرف چبا کر کہا، یہ تو وقت بتائے گا، اور ہاں، تم جیسوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہ ہو، اور مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے تم جیسے بھیڑیے سے محفوظ رکھے گا۔ نورا نے بھی شاہ زیب خان کے انداز میں کہا، تم اپنے ایک ایک لفظ کا خمیازہ بھگتو گی۔ شاہ زیب نے کہا اور ایک جھٹکے سے نورا کا ہاتھ چھوڑا اور گاڑی میں جا بیٹھا اور دن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ نورا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر شاہ زیب خان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ آہ نورا، آہ، کیسے بچائے گی اس شخص سے خود کو؟ نورا نے خود سے سوال کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، جس فیصلے پر تو راضی اس فیصلے پر میں بھی راضی یا رب۔ نورا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں یہ سب سہ سکوں۔ اس حقیقت کا بوجھ میرا دل نہیں اٹھا سکتا، مگر میں مجبور ہوں۔ کسی سے نہیں کہہ سکتی، نہ بابا سرکار سے، نہ ہی بی بی جان سے۔ میں ان کو مزید تکلیف نہیں دے سکتی یا رب، مجھے ہمت دے میرے مولا۔ صوفیہ اپنے کمرے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے اپنے رب سے ہم کلام تھی کہ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ اٹھی اور اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے مصطفیٰ خان کی تصویر اٹھائی۔
لالا مجھے معاف کر دیں، میں اس بے گناہ کو نہیں بچا سکی، میں نورا کو پنچایت کے فیصلے سے نہیں بچا سکی۔ لالا میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں، کچھ نہیں کر سکی۔ صوفیہ نے مصطفیٰ کی تصویر کو گلے لگا کر کہا اور وہیں بیڈ کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی زومیہ نے کمرے میں آ کر صوفیہ کو آواز دی۔ صوفیہ، یہاں ہوں میں۔ صوفیہ نے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ زوبیہ نے صوفیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، مصطفیٰ بھائی مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ صوفیہ نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، مصطفیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ زوبیہ نے صوفیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں زوبیہ، وہ ناراض ہیں مجھ سے، میں وہ نہیں کر پا رہی جو وہ چاہتے تھے۔ صوفیہ نے کہا۔ کیا نہیں کر پا رہی؟ زوبیہ نے پوچھا۔ میں نورا کو ونی کی بھیٹ چڑھنے سے نہیں بچا پا رہی، وہ بے گناہ ہے زوبیہ۔ صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہ ونی کہاں سے آ گئی؟ زوبیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، تم نہیں جانتی، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یا تو بشیر چچا کو قتل کر دیا جائے گا یا نورا کو ونی کیا جائے گا، اور نورا اپنے باپ کو بچانے کے لیے خود کو ونی کے لیے پیش کر دے گی۔ صوفیہ نے کہا۔ تو صوفی، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر بیٹی باپ کی زندگی کے لیے خود کو مصیبت میں ڈالتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ زوبیہ نے کہا۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ بے قصور ہے؟ صوفیہ نے کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ یا اللہ رحم کر، صوفیہ اٹھو میری جان۔ زوبیہ نے صوفیہ کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وقت آ گیا تھا فیصلے کا، انتقام کا۔ گاؤں کے تمام معززین اکٹھے ہو چکے تھے۔ آج علی پور کی پنچایت پر کسی کی تقدیر بدلنے چلی تھی۔ آج پھر سے کوئی اس پنچایت کے آگے اپنا سب کچھ ہارنے جا رہا تھا۔ آج بہت سے لوگوں کی دنیا بدلنے والی تھی۔ علی پور کا سرپنچ اپنی جلالت کے ساتھ سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے ارد گرد گاؤں کے دوسرے سربراہان بھی موجود تھے اور ان کے سامنے ایک جانب علی پور کے ہر دل عزیز سردار جلال خان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ موجود تھے۔ چہرے پر مکمل اطمینان تھا، جیسے وہ واقف ہوں کہ آج کیا ہونے والا ہے، جبکہ ولی خان اور شاہ زیب خان کی آنکھوں میں سامنے بیٹھے لوگوں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ان کے سامنے بیٹھے بشیر احمد کے چہرے پر سکون تھا، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی نورا بھی پرسکون تھی، لیکن اس نے ان مشکل حالات میں یہ بات جان لی تھی کہ ہمیں مشکل حالات کا مقابلہ اکیلے کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ راشد اور اس کے گھر والے کہاں تھے؟ نورا ان پر جان دیتی تھی، لیکن اس وقت ان میں سے کوئی بھی نورا اور اس کے باپ کے پاس نہیں تھا۔ ساتھ تو کیا چند تسلی کے بول بھی کسی نے نہیں بولے۔ سارا گاؤں جو نورا کے گن گاتا تھا آج اسے قاتل کی بیٹی کہہ کر پکار رہا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کے اپنے کھڑے رہیں نا، چاہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر پائے، لیکن ان کے ساتھ سے جو ہمت ملتی ہے اس سے حالات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نورا کو بھی اس وقت اگر کچھ محسوس ہو رہا تھا تو وہ اپنوں کی کمی تھی اور کچھ نہیں۔ حدود زندگی میں جب کوئی مشکل کام آیا، نہ غیروں نے توجہ دی، نہ اپنا کوئی کام آیا۔ اگر کوئی پریشان تھا تو وہ رضیہ بیگم تھی، نورا کی ماں، جس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ علی پور کے معزز لوگوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی پنچایت کیوں بلائی گئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سب کی آسانی کے لیے وضاحت کر دوں کہ آج سے کچھ روز پہلے ہمارے دوست جلال خان نے اپنا فرزند کھویا ہے، جس کا نام مصطفیٰ جلال خان ہے۔ اس کی خوش اخلاقی سے پورا گاؤں واقف ہے۔ اس کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل کا الزام ان کے بہت پرانے ملازم بشیر احمد پر لگا ہے۔ کیا میں نے درست کہا؟ سرپنچ نے کہہ کر جلال خان سے تصدیق چاہی، جس پر جلال خان نے فقط ہاں میں گردن ہلائی۔ تو بشیر، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سرپنچ نے بشیر کو صفائی کا موقع دیا، جس پر بشیر نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ تو منشی صاحب، آپ قتل کے وقت کہاں موجود تھے؟ کیا آپ نے بشیر کو مصطفیٰ خان پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا؟ سرپنچ نے منشی سے پوچھا۔ منشی نے پہلے ولی خان اور شاہ زیب خان کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی دونوں میں کہ بشیر نے اس پر گولی ہی چلا دی؟ سرپنچ نے ایک اور سوال منشی سے کیا۔ جناب، مجھے یہ زیادہ تو نہیں پتا، لیکن شاید مصطفیٰ خان اور بشیر کے بیچ میں بحث کا موضوع بشیر احمد کی بیٹی نورا تھی، منشی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جس پر بشیر کے
ساتھ ساتھ جلال خان نے بھی حیرت سے منشی کی طرف دیکھا لیکن خاموش رہے۔ بشیر، تم کہنا کیا چاہو گے؟ سرپنچ نے ایک بار پھر بشیر سے کہا۔ بشیر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور کہا، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ تو جلال خان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرپنچ نے پوچھا۔ میں اپنے گاؤں میں مزید خون خرابہ نہیں چاہتا، مجھے صرف بشیر سے اس کی بیٹی چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے، جلال خان نے کہا۔ لیکن جلال خان کے یہ الفاظ بشیر احمد اور رضیہ کے دل میں کسی تیر کی طرح لگے تھے، اور جہاں ولی خان اپنے باپ کے الفاظ سے حیران تھا، وہیں شاہ زیب خان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب، میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھیں، چاہے تو ہمارا گھر بار سب کچھ لے لیں۔ رضیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ سب تو تمہارے شوہر کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شاہ زیب نے کہا، آپ بنی کا تقاضا کر رہے ہیں جلال خان۔ سرپنچ نے کہا، آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ جلال خان نے کہا۔ نورا، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، اس نے سرپنچ کو مخاطب کر کے کہا، میں نورا ولد بشیر احمد جلال خان کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بشیر احمد نے سر جھکا کر نورا کی بات سنی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو یہ کرنے سے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نورا کا یہ فیصلہ اس کی عزت محفوظ رکھے گا۔ لیکن بشیر احمد یہ بھول گیا تھا کہ اسے اس عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کس قدر اذیت جھیلنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو نورا ولد بشیر احمد کا نکاح ابھی اسی پنچایت میں شاہ زیب ولد جلال خان سے پڑھوایا جائے گا، سرپنچ نے فیصلہ کیا، جس پر شاہ زیب خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نورا کو دیکھا تھا۔ نہیں سرپنچ صاحب، نورا کا نکاح شاہ زیب جلال خان سے نہیں بلکہ ولی جلال خان سے ہوگا، جلال خان نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ جلال خان کے ان الفاظ نے جہاں نورا کو اور اس کے گھر والوں کو حیران کیا تھا، وہیں شاہ زیب خان اور ولی خان کو بھی طیش دلایا تھا۔ بابا سرکار، یہ آپ کیا؟ ولی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جلال خان نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ بابا سرکار، دیکھیے، آپ جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ شاہ زیب خان نے اپنے باپ کے قریب ہو کر سرگوشی نما انداز میں کہا، میں تمہارا باپ ہوں، آج تک تم لوگوں کو مانتا آیا ہوں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری مانو۔ اب یہ تم دونوں پر ہے، چاہے تو بھری محفل میں باپ کو رسوا کر دو یا باپ کی زبان کا مان رکھ لو، جلال خان نے شاہ زیب اور ولی دونوں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بابا سرکار، ولی نے پھر بولنا چاہا، لیکن پھر سرپنچ کے بولنے پر خاموش ہو گیا، اور اب وہ جانتا تھا کہ یہاں سے فرار حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہاں سے اٹھ کر جانے کا مطلب تھا باپ کو بری پنچایت میں رسوا کرنا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، جیسا آپ چاہیں، قاضی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کریں۔ سرپنچ نے جلال خان کے فیصلے پر عمل کرنے کا کہا۔ نورا، جو خود کو شاہ زیب سے نکاح کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی، لیکن اس فیصلے کے بعد تو جیسے وہ اپنی ساری حساسیت کھو چکی تھی، وہ سوچ چکی تھی کہ شاہ زیب جیسے سرپھرے انسان کو کیسے قابو کرنا ہے، لیکن ولی خان، اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نورا کے لیے ولی خان بالکل ایک انجان شخص تھا۔